فرمایا کہ اللہ وہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا، اور وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ موجود ہو جائے گی. اب آیت نمبر 74 سے 81 تک 74 تا 81 ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اب یہاں پر یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابی فرمایا. یاد رکھیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، یہ ایک عرفاً کہا گیا. آپ کے والد کا نام تھا طارق اور وہ پکے موحد تھے، اور آزر جو تھا یہ چچا تھا. چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا تو چچا والد کے انتقال کے بعد باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اسی لیے عرفاً عربی میں بھی اسے باپ ہی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے یہاں پر ابھی بطور عرف کہا. یہ بات یاد رہے کہ اس کی آڑ لے کر پھر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ غیر مسلم تھے، تو ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام جن جن پیٹھوں سے ہوتے ہوئے آئے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے آباء و اجداد میں سے جن جن پیٹھوں سے ہوتے ہوئے آئے وہ ساری پاکیزہ پیٹھیں تھے، پاکیزہ وجود تھے، پاکیزہ پیٹھیں تھیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا، سارے کے سارے موحد تھے. تو یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات میں تکوینی نظام کی جو اسرار ہیں اور حکمتیں ہیں وہ بتائیں. ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا. اب یہ بڑا دلچسپ طریقہ ہے. اب دیکھیں، پہلے تو فرمایا کہ اپنے چچا سے کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں اور میں آپ اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 76 سے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، تاریکی چھا گئی اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا، ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد فلما رأى القمر آیت نمبر 77 جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. اب ستاروں سے چاند بڑا ہوتا ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. ڈوبنے والا روشنی تیز ہو پھر کم ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا. پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا فلما رأى الشمس، یہ آیت نمبر 78 ہے. سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتایا کہ جو خود کو زوال، غروب اور فنا سے بچا نہ سکے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف میں نے کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں. آپ نے اپنی حجت باز اور جھگڑالو قوم سے فرمایا تم مصلی کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی. اس طویل عقلی اور فکری بحث اور دلائل حقہ کے بیان کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ قوی دلیلیں تھیں. وحاجہ قومہ،
آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ کبھی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی. پھر نوح اولاد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر گویا کہ 84 سے لے کر 86 تک ان تمام انبیاء کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے عہد کے لوگوں پر فضیلت بخشی، انہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی. پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیں. پھر آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہاں پر یہود نے کہا کہ اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی. جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا تو تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت. تو اب اس کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یہود کہتے تھے کہ اللہ نے بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. اے رسول آپ کہیے اس کتاب کو موسیٰ کے پاس کون لایا؟ یعنی جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے، اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہاری ذلت والے عذاب کی تمہیں سزا دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 94 میں تمہارے جھوٹے خدا جن کو اللہ تعالیٰ کے شریک مانتے ہو آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہے، اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو. دنیا میں بھی اکیلے آئے تھے اور ہمارے پاس بھی تم اکیلے آؤ گے. تو تمہارے وہ سفارشی کہاں ہیں جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ تم تو ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو اور سارے رشتے ٹوٹ گئے، اب تمہاری توقعات ختم ہو گئی. آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین نے بڑے زبردست انداز میں اپنی توحید کا بیان فرمایا. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. مزید فرمایا وہ شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کے لیے نظام مقرر کیا، اور ستاروں کو بحر و بر میں تمہارے لیے نشان راہ بنا دیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے گویا کہ اپنی توحید پر استدلال فرمایا. پھر آیت نمبر 98 کی طرف آ جائیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. آیت نمبر 98 میں فرمائے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ٹھہرنے کی جگہ رحم مادر اور دنیاوی جائے قیام اور سپردگی کی جگہ قبر ہے. فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا یہ مقام متعین فرمایا. اب دیکھیں ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر فرمائے. کیا ہونے والا ہے، ہمیں کب مرنا ہے، ہمیں کون سی مٹی نصیب ہوگی، کہاں دفن کیا جائے گا، ہم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں جانتا ہے. پھر آیت نمبر 99 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِبًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. فرمایا کہ بارش کے برسانے، اس سے سبزہ اگانے،
کھیتیوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس سے توحید الہی پر ایک مرتبہ پھر استدلال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں انہیں بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بیوی اور اولاد کی نسبت سے پاک ہے، وہ الہ ہے، خالق ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 99 میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو جنات کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر انہیں بھی شریک کیا گیا۔ تو اس بات کا بیان اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ وہ الہ ہے، خالق ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ باریک بین باخبر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا سوائے حضور نبی کریم علیہ السلام نے، کہ آقا علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کا جیتے جی اپنی جاگتی آنکھوں سے دیدار فرمایا، بلا حجاب دیکھا، اور اسی طریقے سے کئی مرتبہ خواب میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خواب میں تو اللہ رب العالمین کی زیارت ہو سکتی ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن جیتے جی کوئی بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا سوائے حضور نبی کریم علیہ السلام کے، کہ فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیدار کے لیے تمنا کا اظہار فرمایا تو آپ کو بھی فرمایا کہ لن ترانی، آپ ہرگز ہمارا دیدار نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں کرا نہیں سکتا، میں تو کرا سکتا ہوں، لیکن دیدار کرنے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کیسا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نور ہی نور ہے، جس کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 104 سے 107 فرمایا کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے، اور یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا فائدہ ہے، اگر کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، کوئی شرک کرے تو اس کے لیے ملول نہ ہو۔ اے محبوب، آپ صرف وحی الہی کی پیروی فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، مبادا یہ لوگ اپنی بے علمی اور سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات نہ کہہ دیں۔ فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ناموس کو کفار اور مشرکین کی گستاخی سے بچانے کے لیے سد ذرائع کے طور پر مسلمانوں کو بھی پھر ان کے سامنے ان کے باطل معبودوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی عالم دین ہے، جانتا ہے، وہ اگر ان سے دلائل سے بات چیت کر رہا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام بندوں کو حکم ہے، انہیں اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی کے خدا کو برا بلا کہتے ہیں، پھر آگے سے ان کے جو مذہب والے ہوتے ہیں پھر وہ بھی آپ کے خدا کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اس سے جو ہے نا پھر بے چینیاں بڑھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ 109 میں یہ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ تو آپ فرمائی کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر ہے، جب یہ نشانی آ بھی جائے گی تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ صرف ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے دل میں بغض کی وجہ سے اے محبوب آپ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کرتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ کبھی کہتے ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں۔ قرآن نے فرمایا
فرمایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں اور انکار حق کے لیے یہ محض بہانے بازیاں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب کفار کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام معجزے کا اظہار فرماتے ہیں تو معجزہ نبوت کی اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور پھر اس معجزے کو دیکھ کر پھر کفار اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ تین کیٹیگریز ہیں، چند کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، آ کر تحقیق کی، ایمان لے آئے، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے معجزات طلب کیے، جب دیکھا ایمان لے آئے کہ سچے نبی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ایمان نہیں لاتے تھے، اور تنگ پریشان کرنے کے لیے کبھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، کبھی کہا کرتے تھے کہ اوپر سے دسترخوان لے آؤ، کبھی کہا کرتے تھے کہ آپ جو آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، جو مر چکے ہیں نا تو آپ ان سے کہیں کہ وہ واپس آ کر ہمیں بتائیں۔ یعنی یہ فضول کی باتیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ صرف بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 112 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنات کو دشمن بنایا، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں۔ مزید فرمایا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، چاہے شیطان ہو کسی طریقے سے مائل کرے، اسی طریقے سے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو بہانے سے آ کر آپ کو دینی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی خوشنما باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جن کے دلوں میں کجروی ہے، جن کے دلوں میں بہانے ہیں، تو وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 117 اور 18 میں فرمایا کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہو اسے کھاؤ۔ محرمات کو تمہاری تفسیر کے لیے بیان کر دیا گیا، صرف حالت اضطرار میں بقدر بقائے حیات ان سے استفادے کی اجازت ہے۔ یعنی جو حرام چیزیں ہیں یہاں پر ایک بات بڑے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے بتا دی ہے کہ جو آیت نمبر 117 اور 118 میں، ایک تو یہ بتایا 117 میں 118 میں فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو آپ اسے کھاؤ، بالکل حلال چیز ہے۔ فرمایا کہ جو حلال نہیں ہے، اور پیچھے میں نے ساری بتائیں کہ کون کون سی حرام صورتیں ہیں، تو جیسے جتنے جانور حرام ہیں وہ بھی، اور اسی طریقے سے حلال جانور وہ کہیں سے گر کر مر گیا، کسی جانور کے سنگ سے مر گیا، یا جو ہے وہ کسی پتھر سے دب کر مر گیا وغیرہ وغیرہ، اور مر چکا ہے، اب وہ حرام ہے۔ تو اب فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بالکل اضطراری حالت میں سخت بھوکا ہے، اور اگر اسے کھانا نہیں ملا تو مر جائے گا، تو وہ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتا ہے، اتنا کھا لے، اتنا پی لے کہ اس کی زندگی بچ جائے، اس کے علاوہ نہ کھائے نہ پیے حرام۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت دے رہا ہے۔ آیت نمبر 120 میں فرمایا گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر، بہر صورت گناہ ہے اور ترک کرنا ہے، اور جو گناہ کرے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں ہم اسے گناہی تصور نہیں کرتے، گناہ تصور نہیں کرتے اکیلے میں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ظاہری طور پر جو کرتے وہ بھی گناہ ہے، اور باطنی طور پر جو کرتے وہ بھی گناہ ہے، گناہ ہے، اور پھر روز قیامت تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہ سمجھنا کہ تم اکیلے میں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ رب العالمین ملاحظہ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ جو شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو، اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور کیا وہ کہ جو مردہ تھا تو ہم نے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے۔ فرمایا کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے، یعنی جو یہ فرمایا گیا نا کہ یعنی جو مردہ تھا پھر اسے زندگی جو ہے وہ عطا فرمائی گئی، اب اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یعنی مردہ تھا یعنی کافر تھا، اور اسے ہم نے زندگی عطا فرمائی یعنی اسے ہم نے مسلمان بنا دیا، اس کی مثال یہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے
یہ بھی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ نور سے مراد کیا ہے، جس کی روشنی میں وہ چل رہا ہے. تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ نور سے مراد ایمان بھی ہے اور نور سے مراد کتاب اللہ بھی ہے، جس کی روشنی میں مسلمان چلتا ہے. فرمایا جو قرآن کی روشنی میں چلے، جو ایمان والا ہو، تو وہ جو قرآن کی روشنی میں نہ چلنے والا ہے، دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل اور فریب کا وبال پھر انہی پر آئے. آیت نمبر 123. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنے کیے کہ اس میں داؤ کھیلے، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم جو رونا روتے ہیں نا، ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا. تو بھیا ہمارے حکمران تو اچھے نہیں ہیں، ہم کہاں اچھے ہیں؟ ان کو لانے والا کون ہے؟ ان کے پیچھے اندھا ہو کر جانے والا کون ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ اسلام کا کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، کس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. کون سا ایسا ہے کہ جس نے اسلام کا مذاق، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا ہو؟ پھر بھی آپ لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ایسی اندھی تقلید یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہوا. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی ہم نہیں کر رہے. نماز کی چوری ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی چوری ہم کرتے ہیں، حج ہم نے نہیں کیا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، زکوٰۃ کے ہیلے ہم کرتے ہیں، پھر حقوق العباد کو ہم توڑتے ہیں، پامالی ہم کرتے ہیں. تو یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے کہ جب امت میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، لوگ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، تو اس قوم کا جو سب سے گرا ہوا آدمی ہوتا ہے، سب سے ذلیل آدمی ہوتا ہے، تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے سربراہ بنا دیتا ہے. لو اب بھگتو. تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی. اور سب سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے، میں کسی کی سائیڈ نہ بول رہا ہوں، نہ میرا تعلق اس چیز سے ہے، میں صرف آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ کم از کم ان کے پیچھے جائیں جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، کم از کم ان کے پیچھے جائیں جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، جو صاف الٹی سیدھی باتیں کریں اور قرآن کا مذاق اڑائیں، احادیث کریمہ کا مذاق اڑائیں. تو پھر اگر آپ انہیں ووٹ دیں گے تو پھر اس کا وبال آپ ہی پر ہوگا. اور پھر شکوہ شکایت نہ کیجیے، پھر یہ نہ کہیں کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ میں انہیں بنا دیتا ہوں، پھر وہ داؤ کھیلتے، پھر سب کے سب اسی طرح کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی پھر سامنے آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کسے تفویض کرے. پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا آیت نمبر 125 میں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فرمایا کہ جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب تنگ رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ کسی کی زبردستی سے آسمان پر وہ چڑھ رہا ہو. تو فرمایا کہ جس کے حق میں یعنی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، اس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جب انہیں اسلام کی بات کریں وہ فوراً سنتے ہیں، آمنا وصدقنا کہتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے کہ ایمان کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر مذاق اڑاتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں بیان فرمائی. آیت نمبر 138 تا 140 فرمایا کفار مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھی. اب 138 سے 140 تک وقالوا هذه انعام وحرث حج، یہ بڑی عبرت آموز ہے. وہ مویشی اور کھیت جن کے متعلق وہ کہتے تھے، خود ہی بنا لیتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے جس کو ہم کھلانا چاہیں، ان کو صرف وہ مرد کھا سکتا ہے جو بتوں کی خدمت پر مامور ہو، عورتیں نہیں کھا سکتی. نمبر 2، بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا، سامان لادنا
انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ نمبر 3، بعض مویشیوں پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پر ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا یہ سب کی سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ قد خسف الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ جو اپنی اولادوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور یہ ساری خرافات کرتے ہیں، یہ جہالت ہے، اور فرمایا کہ حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے انہیں روزی دی، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افتراء کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 141 تا 146، اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں، جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، اسراف نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم عشر یا نصف عشر کو ادا کرو۔ اسی میں حلال جانور کی اقسام کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ان محرمات قطعیہ کا بیان ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانوروں اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام کر دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم کیوں کرتے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہے، اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرموں کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کسی کے مجال نہ تھی کہ اس کے حکم عدولی کرے۔ طوعا و کرہا، یعنی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہر کوئی کرتا اس کی عبادت، لیکن اس نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ چاہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا وبال اللہ تعالیٰ پر ڈال رہے ہیں۔ مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہے، رضا اور ہے۔ تو یہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ چور کی چوری کرنا اللہ کی مشیت ہے، لیکن رضا نہیں ہے اس کی۔ رضا اس میں ہے کہ آپ اس کی بات مانیں اور وہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے۔ پھر آیت نمبر 151 سے 160 میں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرو۔ اور یہ 9 احکامات شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں۔ پھر آیت نمبر 162 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے رسول کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، اور پھر اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آیت نمبر 161 میں 164 میں فرمایا 163 میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو نقل فرمایا کہ اے مولا، اے اللہ رب العالمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی میں فوراً تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار آپ سے بار بار کہتے آپ ہمارا دین قبول کر لیجئے، ہم ذمہ دار ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات اور مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے کہ کون مال و رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا بھی ہے اور بخشش و مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں پر سورہ انعام الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل سے سورہ اعراف سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔